دوستو، اگر آخرت کا خوف ہوگا تو تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے، جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے، دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل لی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے حساب پار کر سکوں گا کہ نہیں؟ جواز پیش کر سکوں گا کہ نہیں؟ مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں؟ میرے لیے لقمہ حلال ہے کہ نہیں؟ میرے لیے بات جائز ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ اگر آخرت کا خوف نہیں، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات اور صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا۔ یہ جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی۔ اگر آخرت کا خوف نہیں، ایمان بالرسالت، عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ لہذا دو کام کرو، کثرت سے موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں، جانا ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارا اصل گھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا، مالی ولد دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے۔ لہذا خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ انذار سے بات شروع کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو۔ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو اب 60% لوگوں نے یہ رائے دی، ہم نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم اگر اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے ہمارا۔ جو اطاعت تھوڑی بہتی ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، آج ہمارا یہ حال ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ نے ایک گناہ سے توبہ کی، پھر کئی حالات ایسے ہو گئے کہ آپ نے اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرو، کرتے رہو کرتے رہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ کی رحمت کی دعوت اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ شیطان تھک جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے کہ یہ تو توبہ کر ہی لیتا ہے، تو کیا فائدہ اسے گمراہ کر کے کسی غلط کام میں ڈالو۔ شیطان بھی تھک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، لیس من شرط التوبہ الا يعود الى الذنب، هذا ليس من شرطها، شرط التوبہ ان يعزم على الا يعود۔ اذا الرب عز وجل يحب التوابين، ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبہ۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کی شرائط میں یہ نہیں کہ کبھی آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے، بلکہ توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ آپ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں گے، لیکن اگر نفس بہلائے، پھسلائے اور تو آپ سے غلطی ہو جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً توبہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں۔ اور توابین کون ہیں؟ توابین وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہوں، کیونکہ تشدید تقصیر کا فائدہ دیتی ہے، تو آپ بار بار توبہ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا شیطان آپ سے مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کا، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب اور عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت، اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی والدین کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے،
اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے تو توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اگر تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو، تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اسی سے رکھو، سارا بھروسہ اسی پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے، موسیٰ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے کہ پریشان ہو کر انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا کیا جواب ہے؟ کہا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتا یہ کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ میں اس شرک کا ذکر کر رہا ہوں جو وبا عام کے طور پر، جس سے نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بچا ہوا ہوں، نہ آپ دعویٰ کر سکتے کہ آپ بچے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری خواہشات نفس جو معبود بن جاتی ہیں، وہی تو ہے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جانتے کہ سنت رسول ہے، نہیں عمل کر سکتے، جانتے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، کیا کریں؟ رواج ہے، مجبوری ہے۔ کہیں رواج ہمارا معبود ہے، کہیں برادری ہمارا معبود ہے، کہیں وقت کا چلن اور فیشن ہمارا معبود ہے، کہیں دولت کی محبت ہمارا معبود ہے، کہیں شہرت ہمارا معبود ہے، کہیں کوئی اقتدار جو ہے ہمارا معبود بن گیا ہے۔ اسی لیے یہودیوں کو گمان ہو گیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر ایسی لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزا دیتا رہا؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کرایا اس نے؟ اسی طرح آپ سوچئے یہ کہ اسپین سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے جہاں 800 برس حکومت تھی؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں، خائن پسند نہیں، ناشکر اور کافر پسند نہیں۔ یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے، پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا۔ لیکن مسلمان ہو، ثابت کر دے کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے ان بندوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے، وہ اس کی قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن دوستو، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو۔ میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا، وہ نجات تو ملے گی آخر میں یقیناً جس شخص کے دل میں بھی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ جیسے ایک جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے،
اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اس نجات کی بات کر رہا ہوں، وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی۔ اس نجات کے لیے شرط اول ایمان ہے، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصوا بالحق، اور چوتھی شرط تواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، کسی انسان کا کلام نہیں کہ اس میں ترکیب کی جا سکے۔ ایک موبائل فون کی وجہ سے تم عبادتوں پر توجہ نہیں کر پا رہے ہو، ایک موبائل فون کی وجہ سے تم نے 1000 لوگوں کو پہچانا، 1000 لوگوں کو دیکھا، لیکن دوسری جانب ایک اکیلا رب تجھ سے اگنور ہو رہا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے تیرا کیریئر خراب، اس موبائل کی وجہ سے تیری آخرت خراب، اس موبائل کی وجہ سے تیرا اور اللہ کا تعلق خراب، اور اسٹل تو اسے دل لگائے بیٹھا ہے، ابھی بھی تو اسے غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر یاد رکھ، ایک دن ایسا ہی ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوگا، کسی کا ناچ گانا دیکھ رہا ہوگا، کسی کو کمنٹ کر رہے ہوں گے، کسی کی جوک پہ ہنس رہے ہوں گے، اور اوپر آسمان کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہوں گے۔ وہاں سے دیکھے گا تو اپنی آنکھوں سے کہ فرشتے تجھے لینے آ رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں تم لوگوں کی، اور اسٹل ہنس رہے ہو۔ سارا دن گزر جاتا ہے، قرآن نہیں اٹھاتے، سارا دن گزر جاتا ہے، وقت کی نماز پروپر طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، سارا دن گزر جاتا ہے سوچتے سوچتے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا کروں، میں اپنے دین کے نفاذ کے لیے کیا کروں، اور ان بے غیرتوں کو دیکھتے تم اپنی زندگیاں گزار رہے ہو جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ تم لوگوں کی عزت کی پرواہ ہے۔ ان نکموں کو دیکھتے رہتے ہو سارا دن کہ جن کو نہ اپنے وقت کی قدر ہے اور نہ آپ کے وقت کی قدر ہے۔ ان بے حیا لوگوں کو دیکھتے رہتے ہو ساری عمر کہ جن کا حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ برباد لوگوں کو کامیاب سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ خدا کے بندوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ ایک دفعہ مر گئے نا تو یہ سارے مزے، یہ نفس اور ہوس کے سارے تماشے اور یہ سارے انجوائمنٹ آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگے گی۔ جب کبھی آپ زندگی سے تنگ ہو جائیں تو یہ باتیں یاد کر لینا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے والد نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکنے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں دے پا رہا یا درد میں مبتلا ہے تو ہائے ہائے کرنے سے پہلے ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بلا شبہ وہ پریشانی تمہارے پریشانی سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ کبھی جھوٹا الزام یا بہتان لگ جائے تو ایک بار اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرور یاد کر لینا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ابا آدم علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کو اللہ نے اکیلے پیدا کیا تھا اور پھر ساتھی عطا کیا۔ تم بھی نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر سوال کیے کیسے کشتی بنا ڈالی اور اللہ کے حکم کو مانا۔ ابھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اور مذاق اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا کہ چچا ابو لہب نے آپ کا مذاق بنایا تھا۔ بہرحال تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور ان کے واقعات و حالات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و قوت اور دین پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے کے لیے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دین پر چلنے اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے مجبور کریں۔ اگر دل نہیں کرتا، وقت نہیں ملتا یا قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا مشکل لگتا ہے تو بھی کوشش کر کے وقت نکالیں، لیکن اس کو ایک دفعہ سمجھ کر ضرور پڑھیں، یا کسی بھی قرآن کلاس سے منسلک ہو جائیں، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، لہذا اگر قرآن کریم کے لیے اپنی بہترین چیز بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے سہارے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ اور قرآن کا سہارا ہوتا ہے اسے زندگی میں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر انسان کو صبر کرنا بھی آ جاتا ہے اور اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرنا بھی۔
بخدا اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن بھی تمہیں چھوڑ دے گا، پھر یہ تم سے اپنے راز نہیں شیئر کرے گا، پھر یہ تم پر آسان نہیں ہوگا، پھر یہ زبردستی تمہارا ساتھی نہیں بنے گا۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا پھر یہ بھی تمہیں نہیں تھامے گا، پھر تم زمین سے لگ جاؤ گے، پھر لوگ تمہیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے، پھر بلندیاں نہیں پاؤ گے بلکہ پستیاں ہی تمہارا مقدر ہوں گی، پھر رب سے کیسے جڑ پاؤ گے؟ اسی لیے اپنا مصحف روزانہ کھولے، اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ مومن کے لیے کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو یا اپنا مصحف نہ کھولا ہو۔ بس صبح کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے، خود اپنے لیے قرآن پڑھیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کما قال اللہ تعالی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ انسان اپنی سوچ کا غلام ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص شدید گرمی میں چلا جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک سایہ نظر آیا، تو یہ شخص نے سوچا کہ تھوڑی دیر سایہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ شخص جیسے ہی سایہ میں پہنچا تو بالکنی سے ایک شخص نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بھائی آپ پانی پینا پسند کریں گے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اور اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یار یہ شخص کتنا اچھا ہے کہ میں یہاں سائے میں کھڑا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ مجھ کو پانی پلا رہا ہے، اور یہ اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگا۔ لیکن یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص کو پانی لانے میں دیر ہو گئی، تقریباً 10-15-20 منٹ ہوئے، تو اس کے دماغ میں خیال آنے لگے کہ یار آدمی کیسا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا میں پانی پلاؤں گا لا کر آپ کو، اور اب تک پانی لے کے نہیں آیا، اور اس طرح سے اس کے بارے میں اس کو الٹے خیالات آنے لگے، برا سوچنے لگا، اور یہ آدمی کیسا بیوقوف ہے، مجھے ایسے یہاں پر کھڑا کر رکھا ہے انتظار میں پانی کے۔ کہتے ہیں کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ شخص جگ لے کر اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی میں معذرت چاہوں گا کہ میں نے کہا تھا آپ کو پانی پلانے کے لیے، سوچا بجائے پانی کے آپ کو سکنجی پلا دیتا ہوں کیونکہ آپ شدید گرمی میں چل رہے ہیں۔ اب یہ شخص نے جیسے سکنجی کا نام سنا تو اس کو خیال آیا کہ یار کتنا اچھا آدمی ہے، بجائے پانی کے مجھے شکنجی پلا رہا ہے۔ ابھی اتنی بات اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا، ایسی سب باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، تو اس شخص نے اس کو گلاس میں جیسے سکنجی دی اور اس نے اس کو منہ کے لگایا تو سکنجی پھیکی تھی، اس میں میٹھا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یار کیسا احمق ہے کہ ایک تو اتنی دیر میں سکنجی لے کر آیا وہ بھی پھیکی۔ ابھی اتنی بات کے دماغ میں چلی رہی تھی کہ اس شخص نے ابھی اپنی پاکٹ سے ایک پڑیا نکالی اور کہا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سکنجی پھیکی پیتے ہو یا میٹھے پیتی ہو، یا میٹھا بھی تیز یا ہلکا، تو اس لیے میں چینی جو ہے الگ سے کاغذ میں لے کر آیا ہوں، آپ اپنے حساب سے ڈال لیں۔ شخص کے دماغ میں ایک دم دوسرا خیال آیا کہ یار یہ شخص کتنا خیال رکھتا ہے کہ مجھے سکنجی بھی میرے حساب کی پلانا چاہتا ہے کہ میں میٹھی پیتا ہوں۔ تو یہاں پر اس واقعے میں آپ دیکھیے مسافر آدمی اس شخص کے بارے میں اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا رہا۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی سوچ کا غلام ہے، ہم جیسا سوچتے ہیں ایسی اور ہمیں دنیا نظر آنے لگتی ہے، لہذا اگر ہم اچھا سوچیں گے تو دنیا بھی ہم کو اچھی نظر آئے گی، اور اگر ہم برا سوچیں گے تو دنیا بھی ہم کو برائی نظر آئے گی۔ اسی لیے کہا ہے کہ انسان اپنی سوچ کا غلام ہے۔